کا جواب دو فلسطین کے نام جو دن اور رات اسرائیلی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بعد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہوا تو پھر امن پسند کمزور ہوں گے اور انتہا پسند مضبوط ہوں گے۔ اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ جاری ہے اور آپ لوگ جا رہے ہیں، آن لائن پٹیشن بھی کروا رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی کروا رہے ہیں۔ پاکستان کیا کرے، کہاں پر کھڑا ہوا ہے اس وقت؟ پاکستان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کی مذمت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جواب دو فلسطین کے نام اور ان فلسطینیوں کے نام جو دن اور رات اسرائیلی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج میرے مہمان ہیں سربراہ پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب۔ اس وقت یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، زیادتی کس فریق کی طرف سے ہو رہی ہے، سعودی عرب کا کیا کردار ہے اور امت مسلمہ کہاں پہ کھڑی ہے، یہ ساری باتیں انہیں سے جانتے ہیں۔ اشرفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آگے بھی چلوں گا لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ تنازع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حماس کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکے ہیں، کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، یہ مسئلہ حماس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فلسطین کا ہے۔ غزہ 16 سال سے ایک جیل ہے، جس طرح کشمیر ایک جیل ہے، مقبوضہ کشمیر جو ہے، نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے گھر میں بھی داخل غیر سے پوچھ کے ہوں گے، نکلیں گے بھی آپ اپنے دشمن سے پوچھ کے۔ فلسطینیوں کی سرزمین تھی، اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ غلطی کی فلسطینیوں نے ایک وقت میں، اس وقت شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اسلامی زعماء نے فلسطینیوں سے یہ کہا تھا کہ اپنی زمینیں مت بیچو، کل تم اس اپنی زمینوں کے لیے، لیکن تھوڑی سی زمین بیچی اور باقی پہ قبضہ ہو گیا اور ایک ریاست بن گئی اسرائیل جو ہے، جو دہشت اور وحشت کی بنیاد پر ایک صہیونی ریاست قائم ہو گئی، اور دن بدن پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فلسطینیوں پر ان کا اپنا گھر، اپنی زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ اب 16 سال سے غزہ کا محاصرہ، نہ کوئی وہ بھی قبول کیا ہوا تھا فلسطینیوں نے، لیکن اگر آپ دیکھیں گزشتہ 1 سال سے مسجد اقصیٰ کی مسلسل توہین کی جا رہی، روزانہ کی بنیاد پہ۔ کبھی کوئی وہاں اسرائیلی وزیر پہنچ جاتا ہے یہودی، وہاں جا کے مقدسات کی توہین کرتا ہے، کبھی اسرائیلی فورسز، حتیٰ کہ محراب و منبر تک پہلے، یعنی سال میں 1 آدھ بار رمضان میں اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی تھی، یوم القدس پہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ معمول بن گیا تھا، جو کہ قابل قبول نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں تھا اور فلسطینیوں کے لیے بالخصوص نہیں تھا۔ لازمی بات ہے کہ اس سارے عمل کے اندر اب دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی انصاف پہ مبنی بات کرنے والے ممالک ہیں، مسلمانوں کے سے ہٹ کر بھی، آپ روس دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، سب نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسرائیل کا اپنا کیا دھرا ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس حد تک ان کو تنگ کر دیا، ان کا جینا محال کر دیا۔ مزاحمت کے علاوہ آپشن کوئی نہیں بچا، کوئی رستہ ہی نہیں بچا۔ دیکھیں، مذاکرات تو دنیا ساری جو ہے یہ امن کا فارمولا دے چکی ہے اسرائیل کو، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا ایک سٹیپ پیچھے ہٹی ہے کہ آپ ہمارے گھر پر قابض ہیں، چلیں گھر کا حصہ ایک آپ لے لیں، یعنی گھر میرا ہے لیکن میں تیار ہو گیا کہ چلیں گھر کا ایک حصہ آپ لے لو یار، امن کے لیے، اور ایک حصہ مجھے دے دو تاکہ امن ہو جائے۔ اب وہ بھی اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس فلسطین کا وجود ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ چیز تو نہ چل سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ہاں چونکہ بالخصوص ہمارے ملک میں افواہ سازی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو امیر محمد بن سلمان کے حوالے سے آیا کہ اسرائیل سے تعلقات یا مذاکرات، اس کا بھی نقطہ اول یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا۔ یعنی محمد بن سلمان صاحب کا یہ پہلا سیدھا نقطہ موقف یہ ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہو، ایک آزاد خود مختار ریاست ہو، اور اسی لیے وہ آگے بڑھے، یعنی اس موقف سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنا سفیر بھی مقرر کر دیا۔ یعنی یہ پہلا سفیر تھا جس نے اپنے کاغذات جا کے فلسطینی صدر کو پیش کیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مان رہے ہیں بھئی، ہم نے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو مان لیا، دنیا مانے اسے، اسرائیل اس کو تسلیم کرے اور جینے دو۔
لیکن اسرائیل اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس وقت ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں امریکی وزیر خارجہ کی، بڑی عام ملاقاتیں، ایم بی ایس سے بھی ملاقات ہوئی. کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آگے حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں بڑا واضح، سعودی عرب نے تو پہلے دن جو موقف اپنایا وہ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی تھی اور عالمی دنیا کے بھی جذبات کی ترجمانی تھی، ماں سوائے امریکہ. یا وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہم کہتے رہے ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، دنیا کو ہم کہتے رہے ہیں کہ ظلم بند کرو ورنہ ظلم کا رد عمل آئے گا. اب یہ رد عمل ہے، یہ جو ہم کہتے رہے آپ مان لیتے تو ممکن ہے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب بھی سعودی عرب کا بڑا واضح موقف ہے کہ جارحیت ختم کریں، آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے وہ فلسطینیوں کو دیں. اور اس بار جو سب سے بڑی کامیابی ہے مسلم دنیا کی میں سمجھتا ہوں، یہ فلسطینیوں کے خون کی میں سمجھتا ہوں برکات ہیں، یہ جو شہداء کا خون ہے اس کے اثرات ہیں کہ طیب اردگان صاحب، ایرانی صدر، امیر محمد بن سلمان، مصر کے صدر، اردن کے صدر کنگ، ہم پاکستان بھی، اگرچہ اس بار ہم ابھی وزیر خارجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، پہلے ذرا پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یہ نگران ہمارے جو دوست ہیں یہ کیوں گھبرائے ہوئے تھے. جو مین قطر جو طاقتور اسلامی دنیا کے ممالک ہیں وہ ایک ہیں اس بار، کوئی اختلاف نہیں ہے. تھوڑا سا ایک دو ملکوں کا ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف، لیکن یہ جتنے ممالک ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہے، پھر اپنا ترکی ہے، ایران ہے، مصر ہے، اردن ہے، پاکستان ہے، اور پھر ہمارے ساتھ اس بار روس پوری قوت سے کھڑا ہو گیا، اور اس میں چائنا پوری قوت سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے اس بار، جس کو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے اب کہ اگر اب یہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہوا، اس طرف ہم آگے نہ بڑھے اور دنیا آگے نہ بڑھی، تو پھر امن پسند کمزور ہوں گے اور انتہا پسند مضبوط ہوں گے. اس وقت ایک سوال بڑا لوگ کرتے ہیں اور ہمارے سے بھی کیا جاتا ہے، آپ سے بھی، کہ پاکستان کیا کرے فلسطینیوں کے لیے، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمران. دیکھیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اس وجود کو، اپنے اس تشخص کو جو پاکستان کا تشخص ہے، کم از کم اس کو تو باقی رہنے دیں. ہمیشہ اس طرح کی مصیبت میں پاکستان صف اول میں کھڑا ہوتا ہے. اس مرتبہ لیکن ایسا، اس مرتبہ میں اب کیا کہوں، ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دوست ہیں جو وزیر خارجہ ہیں، بہت محترم ہیں، لیکن مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک ہی کال آئی ہے یا ہم نے کی ہے یا آئی ہے وہ امارات کے وزیر خارجہ کی، بلکہ بڑا مذہب کا خیز سا بیان جو ترجمان ہے ہماری وزارت خارجہ کی، ان کا آیا کہ عالمی برادری ہم سے رابطہ کرے مسئلہ. بھئی ہمارا عجیب سا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کمزوری ہمیں نہیں دکھانی چاہیے. پہلی بات ہے کمزوری کیوں، ہمارا تو موقف وہی ہے. ابھی وزیر خارجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے وہی موقف دہرایا جو موقف پاکستان. تو پھر ہم خاموش کیوں تھے، پھر ہم ڈرے ہوئے کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں اس قوی آواز سے بات کر رہے جس آواز سے سعودی عرب بات کر رہا ہے، جس آواز سے قطر بات کر رہا ہے، جس آواز سے اردگان صاحب بات کر رہے ہیں، اس آواز اتنی آواز مصر بات کر رہا ہے. تو شکر ہے تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے ہمیں. دنیا میں سوال اٹھ رہا تھا کہ پاکستان کہاں پہ ہے، تو وزیر خارجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس سے یہ تھوڑا سا تاثر، تو میں سمجھتا ہوں یہ نگران حکومت ہے، ان میں زیادہ بیوروکریٹ اور کاروباری لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں کہ جی 2 مہینے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو کل کو وہ نہ ہو، ممکن ہے یہ بھی ہو کہ یورپ امریکہ کے ویزا ہی بین ہو جائے، وہ ناراض ہی ہو جائے. خطرہ رہتا ہے ان لوگوں کو، ظاہری بات، لازمی بات ہے، ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ مسلسل وہاں پر تو بم برسائے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز کا وہ کوئی یا سکولز کا کوئی لحاظ کیے بغیر جنگ جاری ہے. 6000 سے زائد بم ابھی تک برسا چکے ہیں. کہا تو یہ بھی کہا کہ اتنی افغانستان میں جو جنگ ہوئی اس میں اتنے بم نہیں برسائے گئے جتنے ان 5-6-7 دنوں میں. پاکستان کے عوام پریشان ہیں، وہ ریلیاں بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں.
کیا سٹیپ ہونا چاہیے, کس طرح سے؟ دو چیزیں کرنی چاہیے, اور ایک میں اور بات واضح کر دوں کہ ہماری ریاست کا موقف نہیں بدلا. ریاست کا موقف وہی ہے فلسطین اور کشمیر پہ جو روز اول سے تھا. اگر کچھ اس میں ہمارے نگران وزراء خاموش رہے یا وہ اس انداز سے نہیں, تو یہ ان حضرات کی کمی کہی جا سکتی ہے. ریاست پاکستان کی یا پاکستان کی قوم کی یا فوج کی وہ موقف وہیں پر ہے جو پہلے دن سے تھا. دو باتیں بہت ضروری ہیں. ایک کہ دعا, ہمیں صدق کے دل سے اپنے رب سے بھی رجوع کرنا چاہیے, اصل طاقت والا وہی ہے. دوسرا, جو ہم امداد کر سکتے ہیں, لیکن وہ امداد وایا پاکستانی حکومت اگر کوئی اکاؤنٹ کھول دے تو بہت اچھا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اس بار بھی کاکڑ صاحب کو چاہیے کوئی ایسا نظام کر دیں, اور اگر نہیں کرتے تو پھر پاکستان میں جو فلسطینی سفارت خانہ ہے اس کو دی جائے تاکہ پراپر لوگوں تک پہنچ جائے. پاکستان میں کچھ ادارے ہیں جو قابل اعتبار ہیں جن کو دی جا سکتی ہے امداد, جو وہاں کام بھی ماضی میں جنہوں نے کیا ہے, یا پھر فلسطینی سفارت خانہ ہے. تو یہ دونوں چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے. اور تیسرا, اپنی حکومت کو بھی یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہوں, اسی موقف پہ کھڑے ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا, اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہوں جو آج تک ہمارا ہے, اس کو آ کے بلنٹلی بیان کریں, دنیا کو پتہ چلے. ہم دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے, ہمارا ایک مقام ہے, ہم ایک مضبوط فوج اور قوم رکھتے ہیں. دنیا کیوں سوالیہ نشان سے ہمیں دیکھے کہ ہم نے کیا, ہمارا موقف کیا ہے. ایک شارٹ میں ایک بریک سے واپس آئیں گے. تو چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوا تھا اسرائیل کے حوالے سے, جو باتیں سنائی دی تھیں, اور جو مصنوعات ہیں اسرائیلی, کیا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ ایک شارٹ میں بریک. ویلکم بیک. آپ کے پاس تو ذمہ داری بھی رہی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی, آپ مشیر رہے حکومت پاکستان کے, چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں بھی اور پھر شہباز شریف کے دور میں بھی. تو کیسا, بہت سی باتیں اور سوالات اٹھتے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں کچھ لوگ شامل ایسے تھے جو اسرائیل کے موقف کے حامی تھے کہیں نہ کہیں. یہ بات میں سمجھتا ہوں نہ شہباز شریف صاحب بلکہ میں باقی بھی کہوں, مشرف صاحب کے دور میں ضرور تھوڑی سی بات چلی اس انداز میں کہ اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے, لیکن وہ بھی کوئی, یعنی اسے آپ سنجیدہ نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب کا دور ہو, شہباز شریف صاحب کا دور ہو, شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی الزام آیا کہ انہوں نے وفد بھیج دیا یا کوئی بیک ڈور. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بہت سے مسائل آئے. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں ہمارا موقف بڑا واضح تھا, اور اس طرح کی صورتحال جب, یعنی اس وقت رمضان میں غزہ پر بمباری یا الاقصی کی بے حرمتی, تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ کے پاکستان کے موقف کو جو ہے, بلکہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ روابط جو ہے ان کو فوری قائم کرتے تھے, اور ایک موقف لے کے کوشش ہوتی تھی چلا جائے. اسی طرح بلاول نے بھی اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے آواز تو اٹھتی ہے, چاہے صحافیوں میں اٹھ جائے, کہیں نہ کہیں کچھ سفارتکار یا کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے. کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو کوئی کہیں سے کوئی تھوڑا بہت یہ نظر آتا ہے کہ یہ موقف اپنانے سے ممکن ہے, کہیں سے کوئی دست شفقت رکھ دیا جائے, یہ بھی ہے, دورہ کروا دیا, کوئی تھوڑا سا ابلائج کر دیا. ایک طبقہ وہ ہے پاکستان میں جو نہ ہونے کے برابر ہے, چند سو بھی نہیں ہوں گے, جن کا موقف ہے کہ جی یہ ہمارا کیا ہے, ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ عربوں کا مسئلہ ہے یا فلسطینیوں کا مسئلہ ہے, ہم اس میں کیوں, لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہر انسان کا مسئلہ ہے, ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان کا مسئلہ ہے. یہ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اس وقت تو جو غیر ملکی میڈیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہے وہ ایسے ممنوع جو اسلحہ ہے وہ استعمال کر رہی ہے جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو سوال کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ بہت جان دیدہ ہیں. پہلے اسرائیل جو تھا وہ کوئی حلوہ کھلا رہا تھا فلسطینیوں کو؟
یہ کیا بزدلوں والی باتیں ہیں، کیا یہ حقائق سے برخلاف باتیں ہیں کہ جی یہ ہوا تو اب قیامت آ جائے گی؟ پہلے بھی قیامت ہی تھی ان غریبوں کے اوپر. پہلے کون سا فلسطینیوں کے اوپر کوئی رحمت برس رہی تھی اسرائیل کی طرف سے؟ تو اگر فلسطینی اپنے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور غزہ میں کوئی سارے حماس سے تو منسلک لوگ نہیں ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، وہ نہیں نکلے اپنے گھروں سے. کیا کر لیا اسرائیل نے؟ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. آپ یہ دیکھیں نا، پہلے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور یہ جو آج کل جدید آپ کا جو ہے جو نیٹ کا دور ہے اور آج کل جدید آلات کا دور ہے اور جناب آئی ٹی کا دور ہے، اور اس میں سب سے آگے اسرائیل ہے. جو اسرائیل یہ پتہ نہیں کر سکا کہ موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کے آ کے انہوں نے ابابیلوں کی طرح حملہ کر دیا، اس اسرائیل سے کیا خوفزدہ ہونا ہے؟ اور 24 گھنٹے کہا تھا اسرائیل. کون سا ویپن ہے جو انہوں نے نہیں استعمال کیا اب تک؟ کون سا بم ہے جو انہوں نے نہیں مارا؟ کیا کوئی چھوڑ کے گیا اپنا گھر فلسطینی؟ وہ ملبوں پہ بیٹھے ہیں. ماں مر گئی ہے تو بیٹی بیٹھی ہے، بیٹی شہید ہو گئی ہے تو بھائی بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا ہے تو چھوٹا سا بچہ وہ کہتا میری سرزمین ہے، میں نہیں جاؤں گا. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ جہاں جہاں اسرائیل نے جن بلڈنگوں پر حملے کیے ہیں وہ دفنا کے آئے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اور انہوں نے آگے وہاں کمبل ڈالا ہے، وہاں جو اسی ملبے کے اوپر انہوں نے کہا ہمارا گھر ہے. اس کے کیا اثرات ہیں اگر جنگ چلتی رہتی ہے تو؟ کیا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقل نہ کی عالمی دنیا نے، بالخصوص امریکہ نے، تو وہ جو عالمی متشدد تحریکیں تھیں وہ بہت قوی ہو جائیں گی، بہت مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ایک لوگ کہیں گے کہ یار یہ سامنے ہے صورتحال. ان کے موقف کو تقویت ملے گی کہ یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. اقوام متحدہ صرف جاگتی ہے تو اوروں کے لیے کشمیر فلسطین پہ اقوام متحدہ سوئی رہتی ہے، عالمی دنیا سوئی رہتی ہے. یورپ میں کسی کتے کو مار دیا جائے تو چیخو پکار ہوتی ہے. یہاں انسان ذبح ہو گئے ہیں، اب تک 3000 سے زیادہ، 8000 سے زیادہ زخمی ہیں، تو یہاں خاموشی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اب آگے تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا ہے جب اس نے دیکھا کہ بھائی کچھ نہیں بن پا رہا. خیال تو ان کا یہی ہوگا نا کہ 24 گھنٹے کا ہے تو 48 گھنٹے بعد غزہ خالی ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قابل تحسین موقف سعودی عرب کا، مصر کا، جنہوں نے تقویت کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں اس بدماشی کو، نہ ہم بارڈر کھولیں گے. بار بار مصر کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں اپنا بارڈر کھولیں گے کہ غزہ کے لوگوں کو آپ وہاں سے نکال سکیں. سعودی عرب نے جو پہلے دن موقف اپنایا، اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ جو رابطہ ہے امیر محمد بن سلمان کا اردغان صاحب کے ساتھ، ایرانی صدر کے ساتھ، مصری صدر کے ساتھ، کنگ عبداللہ کے ساتھ، اور ادھر جو آپ دیکھیں نا امریکی وزیر خارجہ کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، یعنی دو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، دونوں میں واضح فرق ہے. محمد بن سلمان شاہ سلمان کا بیٹا ہے، اور شاہ سلمان کے دل میں فلسطین بستا ہے. یہ میں آج آپ کو بتاؤں. شاہ سلمان کی اپنی اولاد کو یہ وصیت تھی. ایک دن وہ ہسپتال جا رہے تھے، اچھا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ قبر میں اللہ کے سامنے مجھے فلسطین کے مسئلے پہ شرمندہ نہ کروانا. اس لیے یہ جن لوگوں کا ایسے ادھر وہ بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، چونکہ ایک میڈیا کی آج کا دور ہے، اعلام کا اور پراپوگنڈے کا دور ہے، بات چیت سے مسائل ہی حل ہو، بات چیت سے مسائل حل ہوتے. ہم نہیں کہتے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم اگر ہندوستان نے مذاکرات کر رہے ہیں تو کشمیر سے شروع ہوں گے بات چیت. لیکن بات چیت کا کیا نتیجہ؟ بات چیت یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست دینی ہے، ماننی ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں. پاکستان کی مذہبی جماعتیں تو بڑی بڑی ریلیاں کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں،
لیکن سیاسی جماعتیں صرف بیان بازی تک محدود رہتی ہیں. کیا ایک تاثر تو یہ بھی ہے کہ یہ صرف ایک کوئی مذہبی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ حق کا مسئلہ ہے. اگر آج آپ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی بادشاہی مسجد کے امام خطیب تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک یورپ سے پڑھا ہوا انسان، ایک وکیل، ایک ماڈریٹ آدمی، وہ کیوں فلسطینیوں کی تائید میں کھڑے تھے؟ وہ کیوں اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے؟ اگر مذہبی مسئلہ تھا تو یہ ہمارا مذہبی مسئلہ بھی ہے، یہ انسانی مسئلہ بھی ہے، یہ حق کا مسئلہ بھی ہے، یہ غیرت کا مسئلہ بھی ہے. اور اگر اس مسئلے سے ہم دستبردار ہوتے ہیں تو پھر نہ کبھی ہم کشمیر پہ بات کر سکتے ہیں، نہ کبھی ہندوستان کی جارحیت پہ ہم بات کر سکیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. بلکہ دنیا میں جو کوئی بھی فلسطین کے مسئلے سے پیچھے ہٹے گا وہ کبھی کسی جارح کے اوپر بات نہیں کر سکے گا. آپ خود کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں پہ جانے کا، کانفرنس کروانے کا، کوئی خطوط لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام جو دنیا اسلام کی اہم شخصیات ہیں، مذہبی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، ان سے رابطے میں ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ترکی میں تھا، الحمدللہ رابطہ عالم اسلامی ہے، شیخ الازہر ہیں، اور جو علماء ہیں اہم یا شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. یہاں جو ان کے سفراء ہیں، اردن کے، مصر کے، فلسطین کے، سعودیہ کے، ان سے بھی رابطے میں ہیں. مسلسل کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، سیمینار بھی کر رہے ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو ہر لمحہ حقیقی صورتحال ہے اس سے آگاہی کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے رکھنا، دنیا کے سامنے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. دنیا جان لے کہ ہوا کیا ہے. دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ 16 سال فلسطینیوں نے، ویسے تو وہ بیچارے 75 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، ایک قید میں بند تھے غزہ میں، اور 2 سال سے جو مسلسل الاقصی کی توہین ہو رہی تھی، جس میں اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور اس میں خود اسرائیلی حکومت اور ان کی سیکورٹی فورسز آ کے شامل ہو گئی تھی. یہ اس کا رد عمل آیا ہے. اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے بمباری سے، قتل عام کرنے سے یہ ختم ہو جائے گا، یہ اور بڑھے گا. ایک تو یہ بھی آ گیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ مصنوعات، جیسا اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اس سے کوئی موقف میں بہتری آ سکتی ہے؟ فلسطینیوں کو فائدہ مل سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں، اگر تو وہ کمپنی ہیں جو اسرائیلی حکومت کی مدد کر رہی ہیں، یا اسرائیلی فورسز کی مدد کر رہی ہیں، یا اسرائیلی اداروں کی کسی نہ کسی بھی صورت میں مدد کر رہی ہیں، تو پھر مجھے اپنا پیسہ تو انہیں نہیں دینا چاہیے. اگر میرے کسی پیسے سے وہ گولی خریدتا ہے جو فلسطینی کے دل میں لگے تو میرے سے اللہ ضرور پوچھے گا. تو پھر مجھے چاہیے کہ میرے پاس اور متبادل بہت ہے، میں اس متبادل کو اختیار کروں. ہاں، وہ ادارے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیلی حکومت سے، یا وہ اسرائیل کے معاون و مددگار نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں نا، جو میکڈونلڈ تھا وہاں اسرائیل میں، ان کا اس نے اعلان کیا، لیکن اس کے سامنے فوری طور کے اوپر ترکی والا جو میکڈونلڈ تھا اس نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس نے 10 ملین کے پتہ نہیں کتنے کا اعلان کر دیا فلسطینیوں کے لیے. اسی طرح سعودی عرب میں جو میکڈونلڈ تھا انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اتنے ملین ریال جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ڈونیشن کر رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر ادھر سے ایک نے کیا تو ادھر سے بھی لوگ کھڑے ہو گئے. پاکستان سے بھی یہ آیا اعلان، پاکستان ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو مضبوط کرنا، اگر کوئی ان کو مضبوط نہیں کر رہا تو اس کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تو وہاں پر فلسطینی بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس، اور ایسے مناظر ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. پاکستانی عوام کے لیے آپ اپنا پیغام دے دیں. بس میں نے جیسے گزارش کی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی آواز کو جس طرح بھی ہے، آج کا دور جدید دور ہے، نیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں تب بھی آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. مالی طور پہ میں نے بتایا کہ فلسطینی سفارت خانہ ہے یا وہ ادارے جن پر اعتماد ہے، اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں اور اپنے اللہ سے بھی مانگے. یہ ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے.
ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں تخلیق کیا اس کو چھوڑ کے، تو یہ مار پڑ رہی ہے۔ اگر 1 ارب 70 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ آج ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہے اس نے کیسے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اصل ہماری جو کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو راستہ بتایا گیا ہم اس سے بھٹکے ہیں۔ علم کا راستہ بتایا گیا ہم علم حاصل نہیں کرتے، دیانت کا راستہ بتایا گیا ہم اس میں پیچھے ہیں، سچ کا رس کہا گیا ہم اس میں پیچھے ہیں۔ تو اسلامی دنیا کو اور ہمیں مسلمانوں کو اسی راستے پہ آ کے کھڑا ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ لگتا ایسے ہے کہ وقت آ گیا ہے، اب یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور اس کو مزید اب ٹالا نہیں جا سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے کیا یہ صرف مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے یا یہ اس سے آگے چلا جا چکا ہے؟ یہ اب انسانی المیہ بن چکا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، پاکستان کا میڈیا یعنی پوری دنیا کا میڈیا اسے کور بھی کر رہا ہے اور جو مظالم ہو رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں۔ ہم ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب موجود ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی پورے پاکستان میں اور دنیا سے باہر بھی یہ ساری اس مسئلے کو اجاگر کر رہی ہے، انہی سے ساری صورتحال پہ رائے لیتے ہیں۔ امیر العظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، اس وقت اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ جاری ہے، اور آپ لوگ جا رہے ہیں آن لائن پٹیشن بھی کروا رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی کروا رہے ہیں۔ پاکستان کیا کرے، کہاں پر کھڑا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیے، پاکستان اور پوری مسلم ممالک کو اب واپس بیسکس کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے 40 برسوں میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا اور ہمیں امریکہ نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی آپ جنگ، جہاد، جد و جہد چھوڑ دیجئے اور 2 ٹریک ڈپلومیسی میں چلے جائیں، آپ شٹل ڈپلومیسی میں چلے جائیں، آپ CBM میں چلے جائیں۔ یہ کام انہوں نے فلسطین کے اندر بھی کیا اور اس کے بعد کشمیر کے اندر بھی کیا، اور اس سے علاوہ انہوں نے افغانستان کے اندر بھی یہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ تھک بھی گئے ہوئے تھے، جو مسلم ممالک کے سپہ سالار اور فوجی، جو پروفیشنل فوجی تھے، جو کوئی نظریاتی فوجی نہیں تھے، جو قوم پرستی والی سوچ نہیں رکھتے تھے، بظاہر انہوں نے تھک جانا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا جی یہ کر لیتے، اور پھر ہمارے حکمران سارے کے سارے، چاہے وہ بادشاہ ہوں یا جمہوری حکمران ہوں، وہ سب امریکہ کے لیٹ سرو یو بیٹر ہمیشہ ہاں میں ہاتھ ڈالتے رہے ہیں۔ تو عوام بھی کہہ رہی تھی کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک حل کے طور پہ ایک متبادل حکمت عملی پیش کی گئی کہ آپ مخالفت اور جد و جہد اور مزاحمت کے بجائے آپ 2 ٹریک پہ چلے جائیں، آپ تعلقات بنائیں، آپ تجارتی راہداریاں کھول لیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے کانفلکٹ ہم بیچ میں پڑھ کر ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن وہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے صرف اور صرف یہ سارا کام کچھ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے لیا، ہمیں ہماری جد و جہد سے روکنے کے لیے کیا، اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، یعنی اسرائیل تک سے یہ کروا لیا کہ جی ہم بھی فلسطین کو جو ہے نا وہ 2 اسٹیٹ کے اندر بھی چلے گئے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں سے یہی وعدہ کیا گیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم کشمیر پر جو UNO کی ریزولوشن ہے اس پر عمل درآمد کر لیں گے۔ لیکن عمل درآمد ہونے کے بجائے وہ اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں کشمیر کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا ہے۔ تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم واپس اس بیسک کی طرف جائیں کہ جب تک آپ خود کھڑے ہو کر آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، کوئی وکیل آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ اس کو کسی اور نظر سے دکھا بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایسا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جس سے یہ پرابلم ہے۔ ویسے تو اب یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں جب وہ ہاسپٹل پہ بمبنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاک بن چکے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو مغربی میڈیا کا عرصے دراز کا کھیل ہے اور وہ ان کی اسٹریٹجی ہے
give a bad name to the cat and then kill her. یعنی بلی کو ایک غلط سا نام دے دیں اور اس کے بعد اس کو قتل کر تاکہ پھر جواز ایک بن جائے، جواز بن اس کے بعد بھی روکیں۔ ظاہر ہے چیزیں ہماری وہی تھیں، اور یہ کام تو افغانستان سے بڑی اور انداز سے شروع ہوا۔ مجاہد وہی تھے، جب تک آپ کو روس کے مقابلے میں ان کی ضرورت تھی تو آپ مجاہدین کہتے تھے، اور جب آپ کو ضرورت نہ رہی تو آپ نے ان کو ایکسٹریمسٹ بنا دیا، اس سے کام نہیں چلا تو پھر آپ نے فنڈامنٹلسٹ بنا دیا، پھر انہی لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ سے آگے بڑھ کر آپ نے ٹیررسٹ قرار دے دیا، اور اس کے اوپر پھر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ تو بھائی مسلمان تو ہیں، افغانی ہیں، کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، جو کچھ ہیں وہ وہی ہیں، لیکن کسی وقت آپ ان کو ایک نام دے دیتے ہیں اور کسی وقت آپ ایک دوسرا برا نام دے کر، اور پھر پوری دنیا جہان کی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین بنانی شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں آپ ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو خود مختاری کے لیے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس وقت پاکستان کی پاکستان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کی مذمت کی جائے، اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات رکھنے کی کوششیں بین الاقوامی سطح پر ہو رہی تھی اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ترکی اور سعودی عرب اور کویت اور UAE ان سب کے ساتھ چٹر ڈپلومیسی کہہ کے ان سے بھی اعلان کروائیں کہ بھئی آپ نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ فلسطین کی آزادی یا القدس کی آزادی کے بجائے وہ تو کسی اور طرف جا رہا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک شارٹ کمرشل بریک، واپس آتے ہیں تو اس وقت کیا چل رہا ہے ایگزیکٹلی وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ شاید ہم اس وقت اتنے کمزور ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تاثر ہے، میرا خیال ہے کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ نہتے لوگ بھی روس کو شکست دے سکتے ہیں، الائیڈ فورسز کو جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹی سی مملکت ہے عربوں کے ایک بہت بڑے سمندر میں، اس نے غرق ہو کر رہنا ہے، آج نہیں تو کل۔ جغرافیہ بتا رہا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور یہ جب اکٹھے ہو کر وہاں پر آ گئے ہیں، قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی آخری نیست و نابود یہ ہے کہ ان سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا۔ تو میں آخری بات اس پورے معاملے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، نکسن نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل عربوں کے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، صرف عربوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، عربوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ اب واپس پلٹ رہی ہے۔ حکمران کچھ بھی کہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک پہلے بھی تھے اور انہوں نے بار بار مظاہرہ کیا ہے۔ کراچی کے اندر اگر جماعت اسلامی کا ملین مارچ ہوا ہے یہ تو کچھ نہیں، لیکن جو کچھ لندن میں ہو گیا، جو کچھ امریکہ میں ہو گیا، جو کچھ فرانس کے اندر جس میں ظاہر مسلمان بھی تھے، فلسطینی بھی تھے، اور عام انگریز بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا جو ویژول ہے وہ آپ کے گھر گھر پہنچ رہا ہے، جو اسپتال کے اندر بمباری ہوئی ہے اس میں جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو بوڑھے اور بزرگ جس طرح سے وہ رو رہے ہیں، تو آپ اس ویژول کو نہیں روک سکتے، تو لہذا اس نے اپنے اثرات پیدا کرنے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے ہم اس دنیا کو ایک جنگ و جدل کی دنیا بنائیں، پرامن بقائے باہمی کے لیے یہ ساری جو دنیا کی طاقتیں ہیں یہ یو ٹرن لیں، اس میں خاص طور پہ امریکہ۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی راستہ نہیں مل رہا، چین اور روس، اب حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بدلتے چلے جائیں گے۔ امریکہ کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ہوا ہے، یعنی اب وہ بار بار اسرائیل جا کے، وہ ہفتے میں 2 دفعہ جا کے امریکی وزیر خارجہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی آپ تو ہیں وہ تحفظ کر سکتے ہیں اور بالکل آپ ٹھیک ہیں، اور شاباش دے رہا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھئی آپ جن کے ساتھ کھڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ٹوٹ گئے ہیں،
آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا ہے، یوکرین میں آپ نے سارا کچھ کیا ہے اور اس کے بدلے میں اب آپ جو ہے وہ آگ یورپ تک پہنچ چکی ہوئی ہے. آپ کسی کا تحفظ نہیں کر سکتے. اگر آپ افغانستان کا تحفظ نہیں کر سکے اپنے پپٹ کا، آپ یوکرین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے اور جنگ نہیں ختم کر سکے، تو یقین جانیے کہ آپ فلسطین کے اندر بھی اسرائیل کی پشت پناہی نہیں کر سکیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے. آپ نے تو کانفرنس بھی کروائی جماعت اسلامی نے، اس میں تمام پارٹیز بھی شریک ہوئیں، کیا اس کا لائے عمل اور اس کے علاوہ آن لائن پٹیشن بھی ہے، کیا لائے عمل آپ جماعت اسلامی کا کیا؟ دیکھیے، یہ ایک رائے عامہ ہے جس کا اظہار ہم بار بار کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ چند سر پھرے لوگوں کی ایک جد و جہد ہے، وہ کلیئر ہو جائے کہ نہیں، یہ ایک عوامی جد و جہد ہے اور پوری مسلم دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ایک ہے. پاکستان کے اندر بھی مطلب یہ کہ یہ فلسطین اور غزہ کا معاملہ ان محدود ایشوز کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے جس پر بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، آپ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تک ہو کر بھی ساری دینی جماعتیں بھی ایک ہیں. تو یہ اس چیز کا اظہار ہے اور ہم یہ بار بار کر رہے ہیں. اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں برآمد ہونا، لیکن یہ کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ پٹیشن بھی کریں، آپ کانفرنسیں بھی کریں، آپ ملین مارچ بھی کریں. پاکستان کے عوام کا لائے عمل انہیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ رائے عامہ کے ذریعے حکمرانوں کو مجبور کیا جائے. وہ حکمران کہ جو آج ہیں، جو ماضی میں تھے، جو مستقبل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں حکمرانی کے لیے، بہت دو ٹوک اور کھلے انداز میں گفتگو نہیں کر رہے. آپ دیکھیں گے کہ بھئی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب وہ ہسپتال کے بمباری کی تو مذمت کریں گے، لیکن اسرائیل کو نام لے کر کہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، امریکہ کی منافقت کا کبھی ان کی زبان پر نام نہیں آئے گا. یہ پاکستانی عوام کو پریشر بنانا چاہیے کہ اپنے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو مجبور کریں کہ وہ مذمت کریں اسرائیل اور امریکہ کی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ مذمت نہیں کرتے امریکہ کی اور باقی؟ جی بالکل نہیں کرتے. وہ مطلب طرح دے دیتے ہیں، وہ راستے نکالتے ہیں، چونکہ ان کے مفادات جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے. ان کے بینک بیلنس وہاں ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں وہاں پر ہیں اور انہیں گاہے بگاہے پناہ لینے کے لیے ان ملکوں میں جانا پڑتا ہے. لہذا وہ ان کے ایک لحاظ سے ممنون احسان ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام پریشر بلڈ کرے؟ جی، پاکستانی تمام جو لیڈر ہیں وہ اس پہ ایک پیج پہ آ جائیں. ابھی سیاسی جماعتیں جو آپ کے پاس آئیں انہوں نے کہا کہ ہم ایفرٹ مل کے کریں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے کیا. ہمارے اعلامیہ کی انہوں نے پوری طرح سے اس پہ اتفاق کیا اور وہاں اب ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے راجہ ظفر الحق صاحب کی صدارت کے اندر. اس میں باقی پارٹیوں کو بھی ہم نے رکھا ہے. ہم اس میں پوری جدوجہد کریں گے اور سفارت خانوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ہو سکتا ہے. چونکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے ہم یہاں سے عطیات جمع کر کے وہاں تک پہنچیں. الخدمت فاؤنڈیشن تو وہاں پر کام کر بھی رہی ہے، اور آپ کا کیا پلان ہے کہ یہاں سے عوام سے عطیات لے کے ان کی فلسطینی جو بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں گے؟ یہ ہم کر رہے ہیں، کریں گے نہیں. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ الخدمت اور کچھ اور چیزوں کے ذریعے 10 کروڑ کی خطیر رقم وہاں تک پہنچا دی ہوئی ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جو ریلیف کی حد تک ہے. ظاہر ہے ضرورت تو اس سے بھی آگے ہے. جو ریزسٹنس کر رہے ہیں ان کو بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانا پانی کپڑے یہ وہ سارا اہتمام اس کا بھی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن الخدمت جو ہے وہ اس حد تک کہ اسپتال ہے، فوڈ ہے، ادویات ہے اور بچوں کے لیے جو ہے نا وہ یتیم خانے ہیں اور اگر کیمپ ہے تو وہاں تک ریلیف کی سرگرمیاں جو ہے نا وہ پہنچانا ہے. اس حد تک وہ موجود. پاکستان کی کئی تنظیمیں اس وقت یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ان کے لیے کام کریں گے. کیا یہ اتنا آسان ہے ڈائریکٹلی یہاں سے پیسے جمع کر کے وہاں بھجوانا؟ نہیں، آسان تو نہیں ہے. اگر کوئی تنظیم کوشش کرے گی تو کچھ نہ کچھ راستے جو ہے نا وہ بن جائیں گے. ہم بھی ان کو بتائیں گے اگر اس راستے کو وہ استعمال کرنا چاہیں. عطیات کوئی بھی جمع کر کے وہاں پر پہنچانا چاہے تو راستہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اس وقت فلسطین پہ جو بیت رہی ہے اسرائیل کی طرف سے
اور اب وہاں پر آسمان بھی موت برسا رہا ہے۔ ہمیں پاکستان کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ہم ان کی مالی، اخلاقی ہر طرح کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت اسرائیل نہ دیکھتا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہیں یا گھر ہیں، نہتے شہری ہیں یا کون لوگ ہیں، ہر ایک پر وہ بمباری کر رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کو، مجھے، سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے میزبان فاروق وڈاج کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے